کہا ہم نے یہ کام نہیں کرنا. بہت سارے لوگوں نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے فیصلے سے اختلاف کیا. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے, مگر اس کے باوجود ان مجرمان نے یہ کام کیا. تو ان کی فون کی لوکیشنز, ان کی موقع پہ موجودگی ثابت ہے, ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ حملہ آور تھے, انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا, انہوں نے توڑ پھوڑ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کا بول بالا ہوا ہے, ملک کے اندر رول آف لا اسٹیبلش ہوگا, اور آئندہ کوئی بھی جرت نہیں کرے گا کہ وہ ملک کے اندر انارکی پھیلائے اور ہماری دفاعی تنصیبات کو, ہماری قومی سلامتی کے سمبل کو نقصان پہنچائے, شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرے. تو یہ ان سزاؤں کے حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی موو ہے, اس کو ویلکم کرتے ہیں, اور ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں تک بھی یہ ٹرائل پہنچنا چاہیے, ان کو بھی کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے. اور دیکھیے یہ جو 60 لوگ تھے, کوئی یہاں پہ آپ جناح ہاؤس کا ملزم ہے, کوئی قلعہ چکدرہ کا ملزم ہے کہ ایم ایم عالم کا جہاز جلا دیا جو پی ایف بیس میاں والی کے باہر کھڑا تھا. یعنی ہم اس پہ فخر کرتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں, اور ہمارے لیے ایک سورس آف پرائیڈ ہے کہ ہمارے ایک پائلٹ نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا اور دشمن کے جنگی جہاز گرائے. آپ نے وہ تمام تنصیبات کو آگ لگا دی, آپ نے ان تمام تنصیبات کو نقصان پہنچایا. تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے, پاکستان کے دفاع کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا دن ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس سازش میں اعلی کار بنے اور جنہوں نے موقع کے اوپر توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کیا, ان سب کو سزائیں سنائی گئی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اور جو سازش کے اندر دیگر منصوبہ ساز تھے, ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور ان کا بھی جو ہے وہ ٹرائل مکمل کیا جائے. کسی بھی جرم کو سرزد ہوئے 2 سال ہو جائیں اور اس کے بعد بھی اس کی سزا نہ سنائی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں شفقت محمود صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. پنجاب کے اندر شمسام بخاری صاحب نے کہا ہم نے یہ کام نہیں کرنا. بہت سارے لوگوں نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے فیصلے سے اختلاف کیا. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے, مگر اس کے باوجود ان مجرمان نے یہ کام کیا. تو ان کی فون کی لوکیشنز, ان کی موقع پہ موجودگی ثابت ہے, ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ حملہ آور تھے, انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا, انہوں نے توڑ پھوڑ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کا بول بالا ہوا ہے, ملک کے اندر رول آف لا اسٹیبلش ہوگا, اور آئندہ کوئی بھی جرت نہیں کرے گا کہ وہ ملک کے اندر انارکی پھیلائے اور ہماری دفاعی تنصیبات کو, ہماری قومی سلامتی کے سمبل کو نقصان پہنچائے, شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرے. تو یہ ان سزاؤں کے حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی موو ہے, اس کو ویلکم کرتے ہیں, اور ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں تک بھی یہ ٹرائل پہنچنا چاہیے, ان کو بھی کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے. اور دیکھیے یہ جو 60 لوگ تھے وقت کی کہ ایم ایم عالم کا جہاز جلا دیا جو پی ایف بیس میاں والی کے باہر کھڑا تھا. یعنی ہم اس پہ فخر کرتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں, اور ہمارے لیے ایک سورس آف پرائیڈ ہے کہ ہمارے ایک پائلٹ نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا اور دشمن کے جنگی جہاز گرائے. آپ نے وہ تمام تنصیبات کو آگ لگا دی, آپ نے ان تمام تنصیبات کو نقصان پہنچایا. تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے, پاکستان کے دفاع کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا دن ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس سازش میں اعلی کار بنے اور جنہوں نے موقع کے اوپر توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کیا, ان سب کو سزائیں سنائی گئی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اور جو سازش کے اندر دیگر منصوبہ ساز تھے, ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور ان کا بھی جو ہے وہ ٹرائل مکمل کیا جائے. کسی بھی جرم کو سرزد ہوئے 2 سال ہو جائیں اور اس کے بعد بھی اس کی سزا نہ سنائی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں شفقت محمود صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. پنجاب کے اندر شمسام بخاری صاحب نے کہا ہم نے یہ کام نہیں کرنا. بہت سارے لوگوں نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے فیصلے سے اختلاف کیا. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے, مگر اس کے باوجود ان مجرمان نے یہ کام کیا. تو ان کی فون کی لوکیشنز, ان کی موقع پہ موجودگی ثابت ہے, ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ حملہ آور تھے, انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا, انہوں نے توڑ پھوڑ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کا بول بالا ہوا ہے, ملک کے اندر رول آف لا اسٹیبلش ہوگا, اور آئندہ کوئی بھی جرت نہیں کرے گا کہ وہ ملک کے اندر انارکی پھیلائے اور ہماری دفاعی تنصیبات کو, ہماری قومی سلامتی کے سمبل کو نقصان پہنچائے, شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرے. تو یہ ان سزاؤں کے حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی موو ہے, اس کو ویلکم کرتے ہیں, اور ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں تک بھی یہ ٹرائل پہنچنا چاہیے, ان کو بھی کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے. اور دیکھیے یہ جو 60 لوگ تھے, کوئی یہاں پہ آپ جناح ہاؤس کا ملزم ہے, کوئی قلعہ چکدرہ کا ملزم ہے وقت کی کہ ایم ایم عالم کا جہاز جلا دیا
جو پی ایف بیس میاں والی کے باہر کھڑا تھا، یعنی ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے لیے ایک سورس آف پرائیڈ ہے کہ ہمارے ایک پائلٹ نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا اور دشمن کے جنگی جہاز گرائے۔ آپ نے وہ تمام تنصیبات کو آگ لگا دی، آپ نے ان تمام تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا دن ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس سازش میں اعلی کار بنے اور جنہوں نے موقع کے اوپر توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کیا، ان سب کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اور جو سازش کے اندر دیگر منصوبہ ساز تھے، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کا بھی جو ہے وہ ٹرائل مکمل کیا جائے۔ کسی بھی جرم کو سرزد ہوئے 2 سال ہو جائیں اور اس کے بعد بھی اس کی سزا نہ سنائی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں شفقت محمود صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، پنجاب کے اندر شمسام بخاری صاحب نے کہا ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگوں نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے فیصلے سے اختلاف کیا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، مگر اس کے باوجود ان مجرمان نے یہ کام کیا۔ تو ان کی فون کی لوکیشنز، ان کی موقع پہ موجودگی ثابت ہے، ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ حملہ آور تھے، انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کا بول بالا ہوا ہے، ملک کے اندر رول آف لا اسٹیبلش ہوگا، اور آئندہ کوئی بھی جرت نہیں کرے گا کہ وہ ملک کے اندر انارکی پھیلائے اور ہماری دفاعی تنصیبات کو، ہماری قومی سلامتی کے سمبل کو نقصان پہنچائے، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرے۔ تو یہ ان سزاؤں کے حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی موو ہے، اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں تک بھی یہ ٹرائل پہنچنا چاہیے، ان کو بھی کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ اور دیکھیے یہ جو 60 لوگ تھے، کوئی یہاں پہ آپ جناح ہاؤس کا ملزم ہے، کوئی قلعہ چک درہ کا ملزم ہے، کوئی پی ایف بیس میاں والی کا ملزم ہے۔ تو یہ تمام لوگ اس گھنونی سازش میں، اس جرم میں شامل تھے، جنہوں نے آگیں لگائیں، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا۔ اور دیکھیے ایویڈنس ہر طرح کی، نہ صرف ویڈیو ایویڈنس، ٹیکنیکل ایویڈنس موجود ہے، کس کی کیا لوکیشن تھی، کون کہاں پہ گیا، کس نے کیا جرم کیا، کیمرے کی آنکھ سے تو کوئی نہیں بچ سکا۔ تو جس نے وردی کی بے حرمتی کی تھی، جس نے گیٹ توڑا